میں ہوں سبحان خان میو دیو خردو کلا لاہور پاکستان سے۔ میری طرف سے اہل اسلام اہل انسانیت کو السلام علیکم۔ آج 30/1/2026 تاریخ ہے، بروز جمعہ ہے۔ ہمارا درد انسانیت یوٹیوب چینل ہے جو ہر جمعے کو ایک بلاگ بناتا ہے۔ اس پر غریب مظلوم عوام کی آواز بلند کی جاتی ہے۔ ہمارے ملک پاکستان کی بگڑتی ہوئی صورتحال، پھیلتی ہوئی بدعت، ہوتی ہوئی ناانصافی، پاکستان میں قرآن پاک کے نظام کو نافذ کرنے میں رکاوٹ بننے کی بابت آواز بلند کی جاتی ہے۔ اس کو توجہ سے سنیں، سن کر لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اہل انسانیت میں شیئر کریں، اور اپنی قیمتی رائے بھی ضرور تحریر کریں۔ بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں۔ میرے قابل احترام اہل انسانیت، پوری انسانیت کو اور پوری حیوانیت جو دھرتی میں مخلوق ہے اللہ پاک پیدا کرنے والا ہے، اور بادشاہی اللہ پاک کی ہے اور اللہ پاک کی ہی رہے گی، اور جو زمین اور آسمان کا مالک ہے اور اس میں جو مخلوق ہے اس کا مالک ہے، اسی کی بادشاہی رہے گی، اور ہم دنیا میں سب لوٹ کر اللہ پاک کے پاس جائیں گے، اور جو دنیا میں اپنی اپنی حکومتیں بنا کر بیٹھے ہیں، ملک بنا کر بیٹھے ہیں، سب اللہ پاک کو اپنے کیے ہوئے کردار کی جواب دیں گے اور اپنے کیے ہوئے جرم کی سزا پائیں گے، اور جن کے ساتھ جرم کیا ہے ان کو موت اللہ پاک انصاف دے گا، اور جرم کرنے والوں کو جہنم واصل کرے گا۔ تو ہمارا جو دنیا میں اسلامی ملک ہیں، ان نے سب نے چند ممالک کو چھوڑ کر امریکہ کی پالیسی کو اپنا باپ تصور کیا ہوا ہے، جیسے آج ٹرمپ ان کا باپ بنا ہوا ہے، جو پوری انسانیت کا دشمن ہے۔ انسانیت کا دشمن آپ لوگوں نے بنایا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو چھوڑ کر، اور قرآن پاک کے نظام کو نافذ نہ کر کے، اور اس میں رکاوٹ بن کر۔ تو ہمارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پیغام ملا، یہ قرآن پاک وحی کے ذریعے موصول ہوئی، یہ اللہ پاک کا پیغام اور اللہ پاک کا فتویٰ ہے، وہ پوری انسانیت کے لیے ہے۔ تو اللہ پاک سے ڈرنا چھوڑ دیا، ٹرمپ سے ڈرنا شروع کر دیا، اور اس سے بہت بڑا خوف اس کا سمجھ لیا ہے۔ اللہ کا خوف دل سے نکال دیا ہے، چاہے ہمارے فوج کے جنرل ہیں، چاہے ہمارے حکمران ہیں، چاہے ہماری سیاسی پارٹیاں ہیں۔ قرآن پاک کے نظام کو نافذ کرنے میں سب ناکام ہیں، صرف ایک جماعت اسلامی ہے جو دل سے اس بات کا آواز بلند کر رہی ہے، یا ہمارے اپنے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب اس کا سوال اٹھاتے رہے ہیں، تو وہ اور کوئی بھی نہیں، سب ٹرمپ کی پالیسی کو اپنا سمجھتے ہیں۔ جتنی پارٹیاں ہیں، کسی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اور اس سعودی نظام کے خلاف کسی نے کوئی قدم نہیں اٹھایا کہ پاکستان میں قرآن پاک کا نظام نافذ ہو جائے، اور اسرہ کا نظام شروع ہو جائے، اور دنیا کو انصاف مل جائے، اور پوری پاکستان کی عوام کاروباری بن جائے۔ صرف ان کے لیے ٹرمپ ہے۔ تو اسی لیے ملک قرضائی ہوا ہے، اور یہ غریب مظلوم عوام پر ٹیکس لگا کر یہ خود بھی کھاتے ہیں اور غریب مظلوم عوام کو پریشان کرتے ہیں۔ جیسے آج بسنت منانے کے لیے تیاریاں کر رہی ہے مریم نواز، جو ہمارا تہوار ہی نہیں ہے، تہوار غیر مسلموں کا ہے، لیکن تیاری ہمارے ملک کے حکمران کر رہے ہیں۔ اور پھر یہ پتنگ بازی اڑنے کے بعد میں پھر مطلب غریب مظلوم عوام کو لوٹا جائے گا اور ان کے پرچے دیے جائیں گے، تو یعنی کہ عقیدہ غیر مسلموں کا انہیں استعمال کرنا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو چھوڑ کر۔ تو یہ اللہ پاک سے جنگ کر رہے ہیں۔ تو آج دنیا میں امریکہ کی پالیسی اور امریکہ کا حکمران ٹرمپ
فرعون بنا ہوا ہے، کیونکہ یزید اور فرعون کی پالیسی امریکہ میں ہے اور اسرائیل میں ہے، جو اسرائیل کی جائیداد پر مسلط ہو کر اور ہمارے فلسطینیوں کا خون بہایا اور ساری دنیا نے دیکھا اور اس کی سپورٹ کرتے ہیں۔ تو آج امریکہ کی نہ ماننے والا ملک ایران ہے، جس پر پابندیاں لگی ہوئی ہیں۔ تو اللہ کے فضل سے جو ایران ہے کی مدد کے لیے اللہ پاک نے چائنا اور روس وغیرہ کو مقرر کیا ہوا ہے، جن کے پاس ایٹمی صلاحیت امریکہ کے مقابلے میں موجود ہے۔ جو ایران کی کابینہ کو دھمکیاں دیتا ہے ٹرمپ کہ آپ آج میں حملہ کرتا ہوں، کل کرتا ہوں، اللہ کے فضل سے یہ حملہ تو جب کرے گا یہ تو خود غرق ہونے والا ہے، کیونکہ ایران کی پارلیمنٹ نے اللہ پاک کے آگے سلنڈر کر دیا ہے کہ اللہ پاک ہم تیرے ہی ہیں اور تو ہی ہمارا کارساز ہے، تو ہمارا مددگار تو ہی ہے۔ تو جس نے اللہ پاک کے آگے سلنڈر کر دیا اس کو ڈر کس چیز کا؟ تو اللہ پاک نے 70 بیماریوں کے بعد 72 علاج اس کا چائنا بنایا ہوا ہے۔ انشاءاللہ تعالی یہ ایران کے قسمت میں اللہ پاک نے فلسطینیوں کی آزادی لکھ دی ہے کہ ایران فلسطینیوں کا آزاد کروائے گا اور اسرائیل ایران کے ہاتھوں غرق ہوگا اور امریکہ بھی ایران کے ہاتھوں ہی غرق ہوگا۔ اللہ پاک نے بہت بڑی صلاحیت دی ہے اپنے ہمدردی رکھنے والے چائنا اور روس جیسے ممالک کی مدد سے اور اللہ کی مدد سے، جو انسانیت کا درد رکھتے ہیں ان کی مدد سے ایران انشاءاللہ تعالی امریکہ کو اور اسرائیل کو تباہ اور برباد کرے گا، اور اللہ پاک کی بادشاہی قبول کی ہوئی ہے ایران کی کابینہ نے، اور وہ اس کے مقابلے کے لیے تیار ہے، اور انشاءاللہ تعالی فتح بھی ایران کی ہوگی اور یہ نیز سے نابود ہو جائیں گے اور پوری انسانیت پرسکون زندگی بسر کرے گی۔ ہمارے جتنے اسلامی ملک ہیں ان کی جائیدادوں کو یہ کھاتا ہے، اور ان کے جتنی بھی جائیدادیں جو تیل وغیرہ جو بھی ان پاس معدنیات ہیں سب کو یہی لوٹ کھاتا ہے، جس کو آج تمام اس کے اتحادی چھوڑتے جا رہے ہیں، کیونکہ اس کی پالیسی یزید کی، نمرود کی، فرعون کی ہے، امریکہ کی۔ تو اللہ کے فضل سے یہ تباہ اور برباد ہونے کے اس کے دن آ گئے ہیں اور آئے ہیں ایران کے ہاتھوں، اور اللہ پاک نے ایران کو اس پر مسلط کیا ہے، اور ایران اللہ کے فضل سے دنیا میں اس کا نام رہے گا اور منافق مٹ جائے گا، اور اللہ پاک کا نام اور اللہ پاک کا نام لینے والے اور اللہ پاک کو پہچاننے والے برقرار دنیا میں رہیں گے اور اپنی حکومتیں کریں گے پرسکون، جو یہ انسانیت کا دشمن بنا ہوا ہے۔ ہمارا ملک پاکستان یہ مذہبی ہے اور مذہب ہمارا ہے اسلام، لیکن اسلامی نظام نہیں ہے اور اللہ پاک سے جنگ مسلط کی ہوئی ہے۔ تو قرآن پاک کا نظام نافذ ہونا ضروری ہے اس میں، لیکن یہ اس میں امریکہ کی پالیسی ہے۔ امریکہ کی پالیسی انسانیت کو تحفظ نہیں دینا چاہتی، اور کلمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھ کر کرسیوں پہ بیٹھتے ہیں اور اللہ پاک سے جنگ کرتے ہیں۔ تو یہ ہمارے ملک پاکستان کا حال ہے۔ ہمارا دنیا میں کوئی بھی دشمن نہیں۔ آج امریکہ نے ہمارے ایٹمی پلانٹ پر نظر رکھی ہوئی ہے، جس کو تحفظ ہمارے یہ حکمران دے رہے ہیں۔ تو ہمارا جو ملک ہے
اللہ پاک نے ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت میں اللہ پاک ذوالفقار علی بھٹو کی آخرت بہتر کرے، ڈاکٹر عبد القدیر کی آخرت بہتر کرے، جس نے یہ ایٹمی پلانٹ لا کر اور اسلامی کانفرنس اکٹھی کی اور اسلام بلاک کو اکٹھا کیا، لیکن جس کے دشمن ہمارے اسلامی ملک بنے اور ہمارا جنرل ضیاء بنا جو دنیا جہنم وصل ہو کر چلا گیا۔ تو بھائی ذوالفقار علی بھٹو کی قربانی جو دی انسانیت کے لیے درد رکھ کر، اس کی تاریخ میں مثال نہیں مل سکتی۔ اور پاکستان آج ایٹمی طاقت کہایا جاتا ہے، لیکن ہے امریکہ کے ماتحت، امریکہ سے کی پالیسی کو اختیار کرتے ہیں۔ تو بھائی موت کے بعد کی زندگی اچھی بنانا بہت ضروری ہے، اور ہمارے ملک پاکستان کو قرآن پاک کے تابع کرنا بہت ضروری ہے، اور اس میں سودی نظام ختم کرنا اور اسر کا نظام لاگو کرنا ضروری ہے۔ تو موت کے بعد کی زندگی کو اچھی بنائیں، ورنہ موت کے بعد دو ہی راستے ہیں، یہ کلمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھ کر کرسیوں پہ بیٹھتے ہو اور پھر بغاوت کرتے ہو کہ موت کے بعد دو راستے ہیں، ایک جنت کا ہے اور ایک جہنم کا۔ تو جہنم سے پناہ مانگ لیں اور جنت کے راستے کو اختیار کر لیں، ہمارے فوج کے جنرل بھی اور ہمارے حکمران بھی، ہماری عدلیہ بھی، اور غریب مظلوم عوام کے ساتھ انصاف کریں، پاکستان میں قرآن پاک کا نظام نافذ کروائیں۔ یہ ہماری درد مندانہ درخواست ہے، اور امریکہ کی پالیسی کو چھوڑ دیں اور انسانیت کا درد رکھنے والوں کے ساتھ جڑ جائیں، ایران جیسے ملک کی مدد کریں اور امریکہ کی پابندی کو نہ مانیں۔ یہ ہماری درد مندانہ درخواست ہے۔ جب موت کے بعد دو راستے ہیں، ایک جنت کا اور جہنم کا ہے، تو جہنم کے راستے سے پناہ مانگ لیں، جنت کے راستے کو اختیار کر لیں۔ یہ ہماری درد مندانہ درخواست ہے۔ السلام علیکم۔